بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو ود آصف ملک۔ ناچیز خاکسار آج ہفتے کے پہلے روز آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، آج سب سے پہلے بات کریں گے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے، اور ایک بہت بڑا نام، ایک اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا نام، پہلی خاتون جو اس منصب پر فائز ہوئیں، بھٹو شہید کی بیٹی، اور ایک بہت جتنی میرے خیال میں ان کی زندگی کے بارے میں بات کی جائے کہ ایک بہت کٹھن مراحل سے گزرتی ہوئی زندگی، جو بچپن میں بہت ہنسمکھ اور اپنے بابا کی لاڈلی، لیکن اس کے باوجود بہت سخت راہ کا انتخاب کیا، ایک پہلی خاتون بنی جنہوں نے ایک ملک کی سربراہی کا جو ہے ذمہ داری اٹھائی، اور یہیں تک نہیں، اس کے بعد مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے جدوجہد جو اس کو جاری رکھی، چاہے وہ آئین پاکستان کی بات ہو، چاہے وہ سیاسی تدبر کی بات ہو، کسی بھی حوالے سے کبھی ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو، شہید کو، کبھی بھی ہم نے پریشان نہیں دیکھا، کبھی ان کو ٹینس نہیں دیکھا۔ اور یہ کیونکہ میں خود اگر اپنی بچپن کی میموریز ریکال کروں تو ایک ایسا چہرہ جس کو دیکھ کر آپ کو تقویت ملتی تھی، آپ کے حوصلے کو تقویت ملتی تھی۔ تو بہت بڑا نام پاکستان نے یقینی طور پر آج سے 14 سال قبل وہ کھو دیا، اور اس کے بعد سیاست وہ سیاست نہیں رہی جو بھٹو صاحب کے دور میں اور بے نظیر بھٹو صاحبہ آف کورس ان کے بعد جس لیگیسی کو چلا رہی تھی، اس کے بعد سیاست کا وہ منظر اب تک نظر نہیں آیا۔ گو کہ بلاول صاحب اور مختلف آتے رہیں گے لیڈرز، لیکن میرے خیال میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مقام کو چھونا بہت دور کی بات ہے، اور وہ سیاسی بصیرت، وہ تدبر، وہ مقام حاصل کرنے کے لیے ابھی بہت جدوجہد باقی ہے۔ میں آف کورس کل رات کو خود بھی گڑھی خدا بخش میں تھا، اتفاق ہوا وہاں جانے کا، وہاں دیکھا جس طرح جالے موجود تھے، جس طرح وہاں پہ نعرے لگائے جا رہے تھے، مختلف پورے پاکستان سے وہاں پہ لوگ آ رہے تھے، اور کچھ لیڈرز بھی کل وہاں پہ پہنچ چکے تھے، لیکن اس وقت یقینی طور پر سیکیورٹی کی وجہ سے اس وقت جگہ کو خالی رکھا گیا تھا۔ یہ رات کل اسی وقت رات کی بات ہے، لیکن مجھے واپس کراچی ٹریول کرنا پڑا، تو میں نے سوچا کہ یہاں سے جب میں شو کروں گا تو اس کا حوالہ ضرور دوں گا، اور وہاں پہ جو لیڈرز آج موجود ہوں گے ان سے ہم نے رابطہ کیا کہ آج کا جو حال احوال ہے وہ ہمیں آپ بتائیے گا۔ تو علی راشد بھائی سب سے پہلے موجود ہیں، اس وقت گڑھی خدا بخش میں ہیں، ان سے بات کریں گے بے نظیر صاحبہ کے حوالے سے، اور گڑھی خدا بخش اس میں کیا سلسلہ ہے۔ آصف زرداری صاحب بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، جو کہ کل تک تھا کہ آصف زرداری صاحب شاید نہیں آئیں گے، بلاول بھٹو صاحب آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماری اقبال ترانہ صاحب نے جوائن کیا ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ فورس آج ایک ایسی خاتون ہمیں جوائن کریں پیپلز پارٹی سے جو بیسیکلی بات کر سکیں خواتین کے حوالے سے، بیکاز بے نظیر صاحبہ خود ایک بڑا مقام رکھتی تھی، کس طرح سے پہلی وزیر اعظم بنی، یہ بہت بڑے مقام کی بات ہے۔ تو میں آغاز کروں گا علی بھائی آپ سے۔ علی بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی بھائی آپ اس وقت موجود ہیں گڑھی خدا بخش میں، تو پہلے ذرا وہاں کے منظر، صورتحال، حالات بتائیے، کیا جوش ہے، کیا ولولہ ہے؟ گو کہ میں خود کل رات کو دیکھ کر آیا ہوں، لیکن وہ منظر جو شاید آج ہوگا کل رات وہ نہیں تھا۔ تو پلیز سب سے پہلے تو ذرا اس پہ بات کر لیجیے کرنٹ، اس کے بعد پھر بی بی صاحب کے اوپر صاحبہ کے میں چاہوں گا کہ اس پہ بات کیجیے آپ۔ جی بالکل بالکل، بہت ہی جوش اور خروش دیکھا ہم نے، عوام کا ایک بہت ہی بڑا سمندر تھا، جو لوگ اپنی ٹریبیوٹ پے کرنے آئے تھے بی بی شہید کو، اور یہ ہر آئی تھنک 14 ایئرز ہو چکے ہیں اس چیز کو، اور کاش یہ دن، یہ برسی ہمیں نہیں منانی پڑتی، اس لیے کہ جو ایک صرف پاکستان کا نہیں دنیا کا ایک ایسا نام ہے جسے گلوبل لاس، ناٹ جسٹ نیشنل لاس ان کے جانے سے، اور اسی کے لیے ان کی جو اسٹرگل ہے اس کو تو آپ وہ لارجر دین لائف، اس کو آپ جیسے کہتے ہیں نا، یو ایس ہو گیا، یو کے ہو گیا، کمنگ فرام اسلامک کنٹری لائک پاکستان، جہاں امریکہ میں بھی 2 سال پہلے 100 سال تک تو عورتوں کو ووٹ دینے کے بھی حقوق نہیں تھے، اور یہاں ایک اسلامک ملک، اس کی پہلی پرائم منسٹر ایک خاتون، تو وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اسٹرگل تھی اور کیا سیکریفائسز تھی، ان کی پوری فیملی کی ایک لیگیسی رہی ہے سیکریفائسز کی، اور پاکستان کے لیے، پاکستان واپس نہیں ہیں، پاکستان اپنے ملک کے لیے وہ چاہتی تو نہیں آتی، ان کو وارننگ بھی دی گئی، ایک طرح سے تھریٹ بھی تھے کافی جو ان کو کمیونیکیٹ ہوئے، مگر اپنے عوام کے بیچ میں رہنے کے لیے واپس آئیں، اور وہاں علی بھائی آپ یقینی طور پر پہلے دوسری جماعت سے بھی تعلق رکھ چکے ہیں، اور سیاست میں یہی ہوتا ہے، آپ مختلف جماعتیں جو آپ کے نظریے کو میچ کرتی ہیں آپ اس میں موو ہوتے رہتے ہیں۔ آپ جب اس جماعت میں نہیں تھے، پیپلز پارٹی کا رکن نہیں تھے، اس میں آپ نے شمولیت اختیار نہیں کی تھی، تب بی بی کو کس طرح، کس نگاہ سے دیکھا کرتے تھے؟ ذرا وہ بتائیے کہ اس پارٹی کا ایک تو جیالہ ہے جو اس پارٹی کے منشور پہ، ایک دوسری جماعت کا جو شخص ہے، جو لیڈر ہے، آپ ہیں جس طرح جو اسمبلی میں رہ چکے ہیں، وہ بی بی صاحبہ کو کس نظر سے دیکھتے تھے؟ ہم تو ہمیشہ سے بہت ہی رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور
بہت ہی ایڈمائر کرتے تھے ان کو, کریج کو. اور ہم جس پارٹی میں پہلے جس پارٹی میں بلاگ کرتے تھے وہاں تھوڑا برداشت اور ٹالرنس کم تھا باقی پارٹیز کے لیے, مگر ان کو سیکریٹلی ایڈمائر, چاہے بے نظیر صاحبہ ہو گئی یا آصف زرداری صاحب بھی ہو گئے, ان کی جو سب کو جوڑنا ساتھ, دوسری پارٹیز کو بھی ساتھ ملانا, مفاہمت, ریکنسائلیشن, ان کی جو پالیسی تھی زرداری صاحب کی بھی ہوگی اور محترمہ کی بھی ہوگی, تو وہ ہمیں ان کی ٹالرنس بڑی پسند تھی. اور ان کی پارٹی میں خاص طور سے جو لوگ تھے, بالکل ان کی پارٹی میں سے ہم پچھلی جس پارٹی میں ہوتے تھے کھل کے بات نہیں کر سکتے تھے اپنی, مگر وہ اس میں جو ہے, مگر ان کی پارٹی میں, اور ہمیں فرق بھی لگ رہا ہے کہ وہ ایک ماحول ایسا ہے جہاں ہر کوئی لیکن وہ ایک بہت بڑا میجر ریزن بھی ثابت ہوا ہوگا کہ آپ نے جب ڈیسیجن لیا کہ میں کس پارٹی میں جوائن کروں یا مجھے مستقبل کہاں نظر آ رہا ہے, تو یہ جو پارٹی لیڈران کا یہ جو وہ سلسلہ تھا اس نے آپ کو یقینی طور پر متاثر کیا ہوگا کہ ایسی جماعت جس میں اتنا پیشنس ہے, ٹالرنس ہے, تو مجھے وہیں جانا چاہیے. بالکل ایسا مین بینیفٹ مجھے تو یہی نظر آ رہا ہے شاید اس میں. بالکل وہ, اور پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, ان کی کنٹریبیوشن, اور وہی اپنی والدہ کی جو فٹ اسٹیپ سے چل رہے ہیں, اسٹرگل کر رہے ہیں. آئی تھنک پچھلے 3 سال سے آپ اٹھا کے دیکھیں تو آئی تھنک وہ اپنے گھر میں تو سوئے نہیں ہوئیں گے. آئے اسلام آباد, کبھی گلگت, کبھی کشمیر, کبھی بلوچستان, عوام میں ہی ہوتے ہیں. وہ ان کو بھی دیکھ کے بہت ہی ہمیں حوصلہ ملا, اور دیٹس وائی آئی جوائنڈ دی پارٹی. رائٹ. علی بھائی میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ماری اقبال ترانہ صاحبہ, بہت شکریہ, کشمیر سے آپ پہنچی ہیں, گڑی خدا بخش, اور جب میری آپ سے بات ہو رہی تھی شام میں, یو ور ویری ماشاء اللہ پیشنیٹ, اور بتا رہی تھیں آپ, تو پلیز ذرا بتائیے کہ اس وقت عوام کا وہاں کیا جوش ہے, کیا سلسلہ ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا ماریہ صاحبہ کہ آپ ایک خاتون ہیں, آپ نے بے نظیر صاحبہ کو ایک خاتون کی حیثیت سے دیکھا, اس نظر سے دیکھا کہ ایک خاتون پورے ملک کو لیڈ کر رہی ہے, پورے ملک کی عوام کو لیڈ کر رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ عوام کتنی غصے میں تھی جب بے نظیر صاحبہ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا 2007 میں, کس طرح ملک بند ہو گیا. وہ عوام کی محبت کا وہ لیول تھا, یقینی طور پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو آپ بحیثیت ایک خاتون لیڈر کیسے کریج حاصل کرتی محترمہ صاحبہ کی زندگی سے؟ شکریہ آصف, بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے شو میں مدعو کیا. اور آج میری زندگی کی کچھ ایک ایموشنل دنوں میں سے آج ایک بڑا ایک ایموشنل دن ہے. جب میں 14ویں برسی پہ بی بی کی آج گڑی خدا بخش میں موجود تھی, تو میں وہاں پر عورتوں کے درمیان میں موجود تھی. تو دیکھا جا سکتا تھا کہ ابھی تک جو زخم ہے, جو آنسو ہیں, وہ تھمے نہیں ہیں, اور زخم جو ہے وہ آج تک بھرے نہیں ہیں. کیونکہ آپ کو وقتاً فوقتاً جب سے اسٹیج سے کسی لیڈر کی آواز آ رہی تھی, یا پھر وہ بی بی کے لیے ایک نغمہ وہاں پہ بج رہا تھا, تو اچانک سے ہم دیکھتے تھے کہ کچھ ایموشنل جو سینس تھے وہ آپ کے ارد نظر آتے تھے. تو یہ جو تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے, کبھی بھی نہیں بھولا جا سکتا ہماری زندگیوں میں. ایکچولی آئی واز اے اسٹوڈنٹ and I was studying in London at that time in 2007. تو جب یہ خبر ہمیں ملی تو میں فوراً اپنے کالج سے نکل کے گھر جا رہی تھی. مجھے یاد ہے کہ حالانکہ لندن ایک بہت بڑا شہر ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے, اس وقت تک ان کے جو وہاں کے اخبار تھے ٹرین کے اندر, میٹرو ایوننگ اسٹینڈرڈ, اس میں دینی تھی صاحبہ کی ایسوسینیشن کی خبر آتی تھی. اور میں نے وہاں پر احتجاج کرتے دیکھا جو ملٹی کلچرل لوگ تھے, ملٹی ایتھنک لوگ تھے. میرا نہیں خیال کہ اس ٹرین کے ڈبے میں سے لے کے, اس پلیٹ فارم سے لے کے گھر پہنچتے تک, اور جب میں اپنے کالج میں تھی تو وہاں پر میں جب ایموشنل لوگوں کے باہر نکل گئی, کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو بے نظیر بھٹو کو نہ جانتا. بالکل. تو وہ کتنی بڑی لیڈر تھیں, اور اس وقت پاکستان میں جو سب نے وٹنس کیا وہ ایک الگ چیز تھی. مگر میں دنیا کی کسی اور کونے میں تھی جہاں پر وہ جو چیزیں تھی وہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ خاتون میرے خیال ہے کہ پاکستان کی پہچان تھی, پاکستان کی عورتوں کی پہچان تھی, پاکستان کے بوڑھوں کی پہچان تھی, بچوں کی پہچان تھی, آگے آنے والی نسلوں کی پہچان تھی. تو ہم نے ان کو اس دن پہ کھو دیا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کیا دیکھتی ہیں دن, تو میں صرف اگر ابھی آج اپنے پیشن, اپنے سیاست میں ایگزسٹنس کی بات کروں تو دس از جسٹ بیکاز آف ون اینڈ اونلی بے نظیر. آپ کو ایک رول ماڈل ہے بے نظیر صاحبہ شہید کے, ان کے وہی گریٹ انسپریشن. جی آئی ریممبر کہ میں نے اپنے والد صاحب کی بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا تھا.
जी। तो मैंने जब खोने के बाद कुछ अर्से के बाद मैंने उनकी किताब पढ़ी थी डॉटर, तो उस किताब में कुछ ऐसी बातें थी कि जो मेरी जिंदगी बना दी, और मुझे ये लगा कि नहीं, ये अगर एक औरत को किस तरह स्ट्रगल कर सकती है तो मेरे ख्याल है हर औरत स्ट्रगल कर सकती है। हर औरत, और बिल्कुल। जब बेनजीर हमसे बिछड़ गई तो मैंने ही अपने आप से जिंदगी में वादा किया कि बेशक मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, बट आई विल बी अ डिसाइपल ऑफ दिस वुमन बिकॉज शी हैज sacrificed her life for this country, for the people of Pakistan. So we must never forget that. और मेरे पैशन, मेरी एग्जिस्टेंस सियासत में is just because of one and only baby, and that will remain forever. ठीक हो गया। अली भाई आपकी तरफ आऊंगा। अली भाई, भुट्टो साहब के साथ तो माजी में एक सिलसिला रहा। अच्छा, अली भाई को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अली भाई को कनेक्ट कीजिएगा। देखेंगे तहसीन आबदी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगले मौजू में हमें वो ज्वाइन करेंगी, उनसे भी मैं चाहूंगा कि इस पर बात कर लें। अच्छा, मैं मारिया साहबा आपकी तरफ ही आऊंगा। अली भाई डिस्कनेक्ट हो गए, शायद वही गड़ी खुदा बख्श में ही वो भी। मारिया साहबा, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा जो लॉस हुआ, उस लॉस से सियासत को क्या हासिल हुआ? क्या सियासत को तक़वियत मिली? इतने बड़े नाम जो कुर्बान हो गए सियासी अमल पर, इस सियासत पर, सियासत ने क्या सबक सीखा और सियासत को क्या हासिल हुआ इन तमाम बड़े नामों के जाने से, कुर्बानियों से? आज रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी पाकिस्तान के बाशऊर लोग हैं, वो पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जाने के बाद और आज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जाने के बाद 14 साल बाद भी ये कह रहे हैं कि सियासत हमेशा खत्म कर दी जाती है इस मुल्क से बाय किलिंग वन लीडर हु इज जेनेटिकली अ लीडर। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई लीडर रात में उठे थे तो सुबह में बन गए थे। दे वर्क रियली हार्ड, दे वर डिफरेंट पीपल। और आज भी अगर 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया में, तो आप उनको देखें तो आपको लगेगा कि सर्वाइवल, लीडरशिप क्वालिटी, ये कुछ एक्सक्लूसिवली कुछ लोगों में पाई जाती है। बिल्कुल ऐसा है। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान में सिंध की धरती के लोग बहुत लकी थे, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा नाम भुट्टो पैदा हुआ था, और फिर भुट्टो की बेटी लीडर बनी थी। और आज हमने देखा कड़ी खुदा बख्श में कि जब बिलावल साहब बात कर रहे थे, तो वो एक झलक जो हमें उनमें नजर आई बेनज़ीर साहिबा की। मगर आज भी मैं यही कहूंगी कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मारने के बाद ये समझा गया था कि पाकिस्तान से सियासत खत्म कर दी जाएगी, डेमोक्रेसी खत्म कर दी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, स्पेशली उनके हस्बैंड आसद अली जरदारी साहब ने बहुत उस वक्त जो था वो समझदारी से काम लेते हुए, देखिए ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना टेन्योर बहुत ग्रेसफुली पूरा किया, उसके बाद आपने PMLN का भी टेन्योर और अब तक वो सिलसिला चल रहा है। बिल्कुल, सियासत और अभी भी हम देख रहे हैं कंटिन्यूएशन हो रही है। एवरी आफ्टर 5 years जब ये जो रेलगाड़ी का जो एक डब्बा है उस जगह पे चल पड़ेगा, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। वक्त से पहले 20 साल पहले चीजें शायद लोगों को समझ नहीं आती थी, हम इतने ज्यादा टेक्नोलॉजी ना तो फ्रेंडली थे, ना हमारे पास सोर्स ऑफ जो एक्सप्रेशन है या असेंबली है या स्पीच है या फ्रीडम, इट वाज लिमिटेड एट दैट टाइम आफ्टर डिक्टेटरशिप, एवरी डिक्टेटरशिप। मगर डेमोक्रेसी हैज ग्रोन इटसेल्फ इन, मतलब मैं कहूंगी इसमें मैं बहुत क्रेडिट दूंगी अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। कोई भी बाशऊर बंदा जब कोई किताब पढ़ेगा या हिस्ट्री पढ़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री जो है ना वो कोई भी इदारा तयन नहीं कर सकता। आज आपके यहाँ पर बैठे हुए कोई भी इदारे के लोग जो है ना वो तारीख में लिखते थे, तारीख अपना रास्ता खुद बनाती है। और आज से इस वक्त एशिया की आप देख लें, अगर कांग्रेस जो है वो हिंदुस्तान में बहुत पुरानी पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त एशिया की पुरानी पार्टी से जो है वो मानी जाती है। 54 साल हो चुकी है पाकिस्तान की इस वक्त एक पार्टी जो कि नस्ल दर नस्ल जो है वो अपना मैनिफेस्टो के ऊपर भी अमल कर रही है, डिलीवर भी कर रही है। अगर आप लेजिस्लेशन के प्रोसेस को देखें, आप कॉन्स्टिट्यूशन 1973 से लेके अभी तक देखें, तो आपको उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत अचीवमेंट्स नजर आएंगी। और दो बाद में आकर अमेंडमेंट्स कर दी जाती थी डिक्टेटरशिप में या किसी और हुकूमत में, मगर आप आज भी अगर मुताला करें तारीख का, कॉन्स्टिट्यूशन का, हिस्ट्री का और पाकिस्तान की ये जो लेजिस्लेशन है इसका, तो आपको मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाए के लीडर्स नजर नहीं आएंगे जिन्होंने वो अपने हाथ से बहुत सारे काम। मारिया साहबा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। तहसीन आबदी साहिबा ने ज्वाइन किया है, लीडर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तहसीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। तहसीन साहबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। आज आप अभी गड़ी खुदाबक से बात करी थी, मारी इकबाल तराना साहबा कश्मीर से गई थी आज, अली भाई भी अभी हमारे साथ, अली राशिद भाई। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप खुद खातून लीडर हैं, आपने भी ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन हासिल की होगी मोहतरमा की ज़िंदगी से, तो ज़रा उस पर बात कीजिएगा। आपकी मोहतरमा इंस्पिरेशन कैसे बनी और क्या सीखा उनकी हयात से आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मोहतरमा सिर्फ एक नेशनल लीडर नहीं थी, वो इंटरनेशनली जो है बहुत रिकग्नाइज थी। उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका जो विजन था, जिस तरह उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात की। एशिया में अगर आपको पता होगा तो वो मुस्लिम वर्ल्ड की पहली प्राइम मिनिस्टर थी। तो जिस तरह उनकी चीजें देखिए, हम देखते, अपने बड़ों को देखते, अपने लीडर्स को देखते ही डेफिनेटली सीखते हैं, उनसे लर्न करते हैं, और फिर वही मोटिवेशन होती है जो हमें भी इस रास्तों पे लेके आती है। तो यकीनन उनकी एक बहुत बहुत बहादुर लीडर कि नॉर्मली हम तो ये प्रैक्टिस देखते आ रहे हैं अपने मुल्क में कि जी जरा से केसेस बने, आप पे कुछ एलिगेशंस लगे तो लोग बाहर भागते हैं, बाहर एनआरओस लेते हैं, बाहर असैलम लेते हैं। उनको मना किया जाता रहा, एग्जैक्टली उनको मना किया जाता रहा, इट्स बीन लॉन्ग, उनको मना किया जाता रहा जी आप ना आए, आपको खतरा। उनको थ्रेट थी, वो टीटीपी की भी जो है वो हाई लिस्ट में थी। वो उसामा बिन लादेन साहब ने भी बड़ा पैसा खर्च किया कि उनको किसी तरह सियासत से दूर रखा जा सके, इस मुल्क से दूर रखा जा सके। लेकिन उन तमाम खतरात के बावजूद, उन तमाम थ्रेट के बावजूद वो इस मुल्क में वापस आई, अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के दरमियान में रहने के लिए। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी नॉट ओनली फॉर विमेन बट फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग कि आपको मौत का खौफ नहीं है। मतलब बीइंग अ मुस्लिम, हमारे यही अकीदा है कि हमारी असल जिंदगी के बाद शुरू होती है। तो वो जो एक बहादुरी, वो जो एक ब्रेवरी, वो एक नजर आती थी उनके एटीट्यूड में, और वो शहीद हो गए, उन्होंने वो साबित भी कर दिया। तो डेफिनेटली पॉलिटिक्स में आने का मैं तो कहती हूँ दीदी तमाम लोगों के लिए, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इंटरनेशनली भी, तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रोल मॉडल है कि जब आप हक के रास्ते पे खड़े होते हैं तो आपको किसी का खौफ नहीं होता सिवाय खुदा की। सिवाय खुदा के। ठीक हो गया। अब मारिया साहिबा, मैं आपके पास आऊँगा अभी। मुझे ब्रेक पे भी जाना है। ठीक हो गया। मैं बस लास्ट कमेंट ले लूं मारिया साहिबा के। मारिया साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी? आप यकीनी तौर पर आप पॉलिटिक्स आपको स्टार्ट किए हुए, आपको कॉलेज टाइम से आप स्टार्ट कर चुकी हैं माशाल्लाह, यूर इन द मैच्योर एज नाउ। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो कुर्बानियां देती है, ये कुर्बानियां जो जियाले हैं, ये जो नई आने वाली नस्ल है, उनको किस तरह पीपल्स पार्टी के मंशूर पर कायम रहने में मदद देती है? सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के जियाले तो इस चीज को समझते हैं। ठीक है। मगर मैं बीइंग कश्मीरी ये कहना चाहूंगी कि अगर आप देखें तो साउथ एशिया में इस वक्त सबसे जो पुराना एक कॉन्फ्लिक्ट टेरिटोरी है उसका नाम कश्मीर है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान बात भी कर चुके हैं। अगर आप ये देखें कि भुट्टो साहब की और बेनजीर साहिबा की पॉलिसी उस रीजन के लिए क्या रही है, तो मेरा ख्याल है कि आज इतने सालों के बाद उनके जाने के, भुट्टो साहब के जाने के बाद और बेनजीर साहिबा के जाने के बाद, आज यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में, आज जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट में, आज हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, आज जो है वो कांग्रेस की सेनेट जो है वो उनकी पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं कि हमने किस तरह से जो है, अगर इस डिस्प्यूटेड टेरिटोरी का कोई मसले का हल निकालना है तो वो पुरानी फाइलें जो है और पुरानी जो बातें हैं बेनजीर साहिबा की वो खंगाली जाती है और उन्हीं से जो है वो मुशावरत करके रीजनल पॉलिसी को आगे मुरतब किया जाता है। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 1994 में जो कश्मीरियों के सियासत से पहला वादा किया था उसको पूरा किया। उस वक्त OIC में नुमाइंदगी दिलाई, क्योंकि उस वक्त जो पूरी दुनिया की जो लॉबी थी वो अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट एंटी कश्मीरी थी, मगर क्योंकि बेनजीर साहिबा की क़यादत में उस वक्त हमने देखा कि सेंट्रल एशियन स्टेट्स में बेनजीर साहिबा का जिस तरह से इस्तकबाल हुआ, वहां पर भुट्टो की बेटी के अलावा एज अ प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी एक एक बात को बहुत सीरियस लिया गया, अरब एमिरेट्स में सीरियस लिया गया। इसी का फायदा उठाते हुए बेनजीर भुट्टो साहिबा ने पाकिस्तान की बहुत सारी और चीजों को पीछे रखा और कश्मीर के मुद्दे को आगे रखते हुए OIC ने उसको रिक्वेस्ट की कि कश्मीरियों को नुमाइंदगी का चांस दिया जाए। और आज मेरे ख्याल से उनकी काविशों के बाद अगर 27-28 साल इस चीज को गुजर चुके हैं और आज भी जब OIC का इजलास होता है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान, या आपने देखा जैसे कि सुष्मिता स्वराज भी OIC के इजलास में पहुंच गई। हालांकि OIC का मतलब क्या है?
آرگنائزیشن آف اسلامک countries. تو اس میں سشما سوراج بھی پہنچی اور ان کا پہنچنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ کشمیر کو ڈسکس نہ کیا جائے. مگر میں اس چیز کو بہت کریڈٹ دیتی ہوں. بھٹو صاحب کی پالیسیز ہوں, بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پالیسیز ہوں, انہوں نے ہم لوگوں کو ایک طرح کی ڈگنیٹی اور انٹیگریٹی دی ہے, آئیڈینٹی دی ہے, آور اون آئیڈینٹی. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جب جلسے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ڈسکس کیا جاتا ہے, جب وہ بلاول صاحب بھی کشمیر جاتے ہیں, بہت ساری کشمیری ہیں کہ جو میرے خیال ہے کہ آپ پالیسی سے پاکستان کی اتفاق نہیں کرتے, مگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کی بات کو ویلیو ضرور کرتے ہیں, اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں. کیونکہ بلاول صاحب بھی آج جیسے بی بی کہا کرتی تھی کہ کشمیریوں کا جو ہے وہ رائے حق شماری جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ دے شوڈ ڈیسائیڈ دیئر ڈیسٹنی, آئیدر دے وانٹ ٹو لیو ود انڈیا اور پاکستان. تو وہی بات ہے کہ اگر تو رائے شماری اگر ہم باقی پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ہوگا تو میرا خیال ہے کہ کشمیری اس سے اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں. سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ مجروح نہیں ہونے دی تو وہ بے نظیر صاحبہ نے نہیں ہونے دی, اور ہم اس چیز کا بہت شکر گزار ہیں. جیسے کہ باقی پاکستان میں بھی جیالے آپ دیکھیے کہ بے نظیر صاحبہ کے آپ کو کشمیر میں سب سے زیادہ نظر آئیں گے. آپ سر کبھی آپ کوشش کر کے دیکھیں, آئیں ضرور. سادہ لائن آف کنٹرول کے پاس میں گئی تو وہاں پر بے نظیر صاحبہ کے پوسٹر تصویریں آج بھی پرانے بزرگوں نے ویسے ہی اپنی دیواروں پر لگائے ہیں, کیونکہ کشمیری جو عوام ہے ان میں بڑا شعور ہے اس لحاظ سے کہ ان کو اگر آئیڈینٹی اور ان کی اس وقت جو گرتا وہ مرال تھا وہ جو تھاما تھا تو وہ بے نظیر بھٹو صاحب نے تھاما تھا. ٹھیک ہو گیا. ماریہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. گڑی خدا بخش میں اس وقت موجود تھیں. تحسین عابدی صاحبہ نے ہمیں بھی جوائن کیا, ہمارے ساتھ رہیں گی. ابھی ایک بریک ہے, بریک سے واپس آنے کے بعد کچھ بات کریں گے. کراچی میں کچھ KMC کے حوالے سے کچھ نئی پروسیڈنگز ہوئی ہیں کورٹ میں, اس پہ کچھ بات کریں گے. معزز سابق جج بھی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں, تو آپ یقینی طور پر کہیں مت جائے گا. ناظرین ساتھ رہیے, دیکھتے گے اسٹار نیوز پاکستان. جی ناظرین, ویلکم بیک. لوٹ کر میں واپس آ چکا ہوں اور بات کریں گے خاص طور پہ کراچی کی. اور کراچی میں تحسین عابدی صاحب ہمارے ساتھ آلریڈی موجود ہیں. میں پہلے انٹروڈکشن کرواتا ہوں. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سندھ ہائی کورٹ کے جج رہ چکے ہیں, سابق جج. بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. پہلے میں ذرا موضوع بتا دوں تو کہ بیسیکلی آج ہم بات کرنے کے حوالے ہیں پروگرام کے اس دوسرے حصے میں. عسکری پارک, یہ مین یونیورسٹی روڈ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا, جس کی وجہ شہرت میرے خیال میں, ایک تو عسکری پارک نام بھی اس کی وجہ شہرت ہو سکتا ہے, لیکن جو دوسری وجہ شہرت تھی وہ تھی ایک جھولا گرا تھا وہاں پہ. اور مجھے یاد ہے وہاں پہ میں کسی اور چینل کے ساتھ اس وقت منسلک تھا, یہ 2018 کی بات ہے پروبلی, اور میں ایک ہفتے پہلے وہاں شوٹ کر کے گیا تھا. وہ نیا پارک کھلا تھا اور اس وقت تمام تر چیزیں میں نے شوٹ کی, اور اس کے 2 یا 3 دن بعد پتہ چلا کہ وہ جھولا گر گیا وہاں پہ. اور ایک بڑی عوام جو ہے وہاں پہ جایا کرتی تھی. اس کا ایک ٹکٹ تھا, اچھا خاصا ٹکٹ تھا, کیونکہ ایک پرائیویٹ کمپنی جو ہے اس کو اون کرتی تھی. اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ کون سی کمپنی اور کیا ہے, لیکن یہ کہ وہ ان کو کانٹریکٹ دیا گیا, وہ آئے, انہوں نے جھولے باہر سے منگوائے. ان کی جو سیکیورٹی ہیڈ یا جو ہیڈ تھیں, جب میں ان سے بات کر رہا تھا اس کے حوالے سے کہ جھولوں کی سیکیورٹی اینڈ آل دیٹ, تو نے کہا جی تو چائنا سے منگوائے گئے ہیں اور بڑی خیال کیا گیا تمام تر چیزوں کا, اور بعد میں جھولا گرا تو کوئی خیر مجھے سامنے شخص نظر آیا نہیں اس حوالے سے. اب جو ہے پھر اس کے اوپر خیر کیس چلتا رہا, بہت عرصے تک اس کو بند کر دیا گیا. لیکن جو مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ اس کمپنی کو کیسے دیا گیا, KMC کے کنٹرول میں کیوں نہیں تھا, اور دیگر جتنے پارک ہیں ان کی بھی کیا صورت ہے اس وقت, خاص طور پہ کراچی میں ان کو کمرشل سرگرمیوں کے لیے کیوں رینٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, کیوں دے دیا جاتا ہے. آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے جو ہے اس حوالے سے KMC کے اوپر بات ہو رہی تھی عسکری پارک کے حوالے سے, تو انہوں نے KMC کو اس کو حوالے کرنے کو واپس دے دیا ہے. کہا جی کہ آپ اپنی تحویل میں لے لیں, جتنے جھولے لگے ہوئے ہیں وہ جس کمپنی کے ہیں ان کو واپس کر دیں, اور وہ کمپنی یقینی طور پہ ایک بہت بڑی فوڈ چین بھی ہے. تو کہا جی ان کو واپس کر دیں اور آپ جو ہے وہ اپنے نئے جھولے لگائیں, عوام سے کوئی یا شہری سے کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے. کیا, اور استفسار بھی کیا کہ جی کیا کمرشل سرگرمیوں کے لیے ہی یہ جو ہے وہ دیا گیا تھا وہاں پہ تاکہ اس طرح کی چیزیں ہو سکیں, یا پھر یہ بتائیں کہ کہاں سے اتنا پیسہ کمایا گیا, کیا مطلب کہاں سے کتنا, اور یہاں سے خاص طور پہ کمرشل لوگوں نے کتنا پیسہ کمایا. تو اس کے اوپر جو ہے اب وہ یہ فیصلہ ہے. اس کے علاوہ بھی بیرسٹر وہاب مرتضیٰ صاحب کے حوالے سے بھی آج پتہ آپ کو کہ اس کے کیس میں اوپر کافی سلسلہ گرم رہا, ان کو ہٹایا گیا, پھر دوبارہ ایڈمنسٹریٹر ان کی معافی کے بعد بنا دیا گیا. تو خیر وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے, لیکن اس وقت جو ہے سپریم کورٹ میں اس حوالے سے کارروائیاں زور و شور سے جاری ہیں. نسلہ ٹاور کی ایگزامپل آلریڈی آپ کے سامنے ہے, اس سے پہلے پویلین کلب کی ایگزامپل ہے, بڑی ایگزامپل جو ہے وہ موجود ہیں. میں جسٹس صاحب آپ سے آغاز کروں گا. سر
तहसीन आबदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी मैं बढ़ूंगा। जस्टिस साहब, आप जरा बात कीजिएगा, क्योंकि आप ऑफ कोर्स सिंध हाई कोर्ट के साबिक जज रह चुके हैं, आपके पास भी शायद इस तरह के केसेस आते होंगे। तो सर, ये केएमसी के अंडर जो जगह होती हैं, इनको जो रेंट आउट किया जाता है, या पार्क्स या दीगर भी बहुत सारी जमीनें होती होंगी, सर इसके ऊपर कोई कानून है? और खास तौर पे आपका हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से कुछ केसेस आए हो तो उसका हवाला दीजिएगा। ये जो फैसला होता है, क्या ये केएमसी अपनी मर्जी से कर सकती है या सिंध हुकूमत करती है, और या फिर इसके ऊपर एनओसी लेना चाहिए किसी इदारे से? सर, इसका जरा निजाम समझाइएगा, केएमसी किस तरह ये इस तरह की जितनी भी सरगर्मियों वाली जगह होती हैं इनको ये कमर्शलाइज कर देते हैं? सर तो प्रॉफिट के लिए तो नहीं इजाजत है। ओके, कमर्शलाइजेशन पब्लिक इंटरेस्ट में की जाए तो उसकी इजाजत है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट के लिए इजाजत ये तो प्रॉफिट के लिए लग रहा था मेरे ख्याल में अस्करी पार्क होता असल में हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कराची में। मैं तो कराची में बहुत अच्छे से रह रहा हूँ जी, बिल्कुल। और कराची में देखिए इतने एम्यूनिटी पार्क थे यहाँ पर, इतनी एम्यूनिटी एरियाज थे यहाँ पर, उन सबको लोगों ने कन्वर्ट करके उनको बेच दिया, बना दिए, सब कुछ बना दिया, जो कुछ करते रहे उसको कुछ पता ही नहीं, कुछ किसी ने कभी पूछा नहीं। और चूंकि यहाँ पर बदकिस्मती से सिंध सूबे के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरेस्ट जो सिंध गवर्नमेंट के होते हैं वो कराची के इंटरेस्ट से मुख्तलिफ होते हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हमेशा आते रहे। ठीक हो गया, और आपने देखा कि इसकी वजह से हमें ये इतने प्रॉब्लम्स हुए। ठीक है, पहली दफा ये हुआ है कि इस दफा जो चीफ जस्टिस साहब हैं हमारे गुलजार साहब जो हैं वो कराची में बड़े हुए, यहाँ पे तालीम तरबियत हुई उनकी, वही यहीं पे रहे, यहीं पे उन्होंने प्रैक्टिस की, तो उनको कराची के मामले में मालूमात बहुत इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा था। और वो जो जब वो प्रैक्टिस करते थे उसमें प्रॉपर्टी के मामला में काफी उसमें वो बिजी रहते थे। अच्छा, तो अब इस वजह से उनको सब चीजों का पता है, तो अब इस वजह से वो इन चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मेरे ख्याल में बड़ी खुशाइन चीज है कराची शहर के लिए कि ये जिस तरह से कराची में लूट मार हो रही थी, लोगों के जो इंटरेस्ट हैं, जो लोगों के जो एंटरटेनमेंट के लिए जगह हैं और जो उनके लिए फैसिलिटीज हैं, उनको सबको खत्म किया जा रहा है कराची के अंदर, उस पे उन्होंने कुछ रुकावट पैदा की है। जी, चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जैसा मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ कुछ टेक्निकल पॉइंट्स पर डिस्कस करने। तहसीन आबदी साहिबा, आपने अभी डिस्कशन सुनी, जो बात कर रहे थे जस्टिस साहब, आपको क्या लगता है कि क्या सिंध, ये जो बात की जाती है अक्सर कि सिंध हुकूमत कराची में ये करवा रही है, वो हो रहा है जी, केएमसी इनके कंट्रोल में चला गया, चीजें संभल नहीं रही हैं, जानबूझ के किया जाता है, अपने जाती मफादात को पहले रखा जाता है, तो इसको जरा क्लियर कीजिएगा, ये क्या आबो हवा इस वक्त जो पीपल्स पार्टी के हवाले से और सिंध हुकूमत के हवाले से एक मंजर आम पर आ गई है? आसिफ, it's been I think 2-3 months के पीपल्स पार्टी के एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए हैं, मुर्तजा वहाब साहब। इससे पहले मोर देन 30 years कराची को कौन सी पार्टी रूल करती आई है? ये थर्ड ईयर, लोकल गवर्नमेंट इज थर्ड ईयर, इस थर्ड ईयर को कौन रूल करता आया है? कराची का ठेकेदार कौन बनता आया है? सिंध गवर्नमेंट का काम, जो नॉर्मली जो प्रोविंशियल असेंबलीज होती हैं या फेडरल असेंबलीज होती हैं, इनके काम होते हैं लेजिस्लेशन करना। जो थर्ड ईयर होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, उनका काम होता है ग्रास रूट लेवल पे काम करना, डेवलपमेंट वर्क करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड ईयर की होती है। हम अगर उनके काम में मदाखलत करते हैं तो जी हम पे इल्जाम लगाए जाते हैं कि जी हम आप जो है लोकल गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रहे, आप इनको एम्पावर नहीं कर रहे हैं। अब जब जाके चीजें फिर बिल भी आया, वो फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा, जो अभी बल्दियाती बिल पे इतना ज्यादा शोर जो कि प्योरली अवामी बिल है। एग्जैक्टली, प्योरली अवामी बिल है, जिसपे रोते चले आ रहे थे। 2001 के कानून में भी, 2013 के भी अमेंडमेंट बिल में इतना रोया जा रहा था जी टैक्स कलेक्शन नहीं है हमारे पास, वाटर बोर्ड नहीं है, सॉलिड वेस्ट नहीं है, तमाम चीजें दे दी, अब डबल रोया जा रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि चीजें कराची का, अभी सर ने जो बात की विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, जस्टिस आप कहते हैं मैंने जस्टिस का भी जस्टिस भी बताया, लेकिन आपको तस्वीर का दूसरा रुख देखना चाहिए। एग्जैक्टली एक पार्टी इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके कि हुकूमत जो है वो कराची के साथ दोस्त नहीं है। भाई क्यों दोस्त नहीं है? कराची सिंध का ही तो कैपिटल है, कराची ही था जो पाकिस्तान के रेवेन्यू में जो है वो 70-72% जनरेट करके दे रहा है। हमने ही तो वो अपॉर्चुनिटीज दी है, हमने ही तो वो हालात पैदा किए हैं,
ہمیں تو گورننس دی ہے اچھا۔ کہ کراچی دنیا کے ٹاپ سٹیز میں آنے لگا تھا بھائی، ہم ہی تو بہتر کر رہے ہیں چیزیں، پھر ہمیں آپ الزام دے رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بلیمنگ گیم ختم ہونا چاہیے، یہ پوائنٹ اسکورنگ ختم ہونی چاہیے۔ صرف چند لوگ، چند چھوٹی پارٹیز پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے اس طرح کی نیگیٹو باتیں کرتی ہیں۔ جہاں تک عدالتی فیصلوں کی بھی آپ نے بات کی تھی، دیکھیں کورٹس کا ہم بہت احترام کرتے ہیں۔ ابھی نیسلا ٹاور کی جو بات ہوئی تھی، لیکن ہماری تھوڑی سی ریزرویشنز ہیں کہ جو کرنے والے ہیں، جنہوں نے غیر قانونی تعمیرات کروائی، جنہوں نے آرڈرز دیے، ان کے خلاف بھی آرڈر نکل آیا ہے آج، ایگزیکٹلی ان کے خلاف کاروائی ضرور ہونی چاہیے آپ سے، کیونکہ دیکھیں لوگوں کی پوری زندگی کی کمائیاں لگ جاتی ہیں ایک گھر بنانے میں۔ اگر جائز طریقے سے جائز کمائی سے آپ بنائیں تو پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اب کون لوگ تھے، کون بیچ کے چلے بھی گئے، کس نے آرڈرز دیے، کس نے ان پیپرز پہ سائن کیے؟ تو ہمیں لگتا ہے کہ جو بھی مجرم ہے، اگر ہمارے بیچ میں کچھ ایسے لوگ بیٹھے جنہوں نے عوامی دشمنی میں کام کیے، ان کو بھی سزائیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ چیز بہت مطلب یہ سامنے آنا چاہیے کہ کون ہے، مطلب عوام کو نہیں پسنا چاہیے اس میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ کے ایم سی اب چلے اب تو آپ کے کنٹرول میں، تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کے ایم سی اتنا کیپیبل ہو جائے گا آپ کی پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں کہ وہ تمام تر چیزیں بخوبی انجام دے رہا ہوگا؟ یہ کمرشل بھی نہیں ہوں گی چیزیں، اور اس طرح کی جو اب دوسری پارٹی کے اوپر جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کل کو آپ کے اوپر یہ سب بلیم نہیں لگے گا؟ دیکھیں میں نے اگین وہی کہا 3 منتھ زیادہ ٹائم ہمیں نہیں ہوا ہے، مور دین 30 ایئرس کس کے پاس یہ سسٹم رہا ہے؟ تو سسٹم کو پورا دیکھیے میکینزم ہوتا ہے نا، صرف ایک دم سے آپ آتے سسٹم کو نہیں چینج کر سکتے، ٹائم آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ ہمیں جتنا ٹائم ملا، ہمارا مارچ اپریل میں الیکشن کروانے کا جو ہے وہ پلان ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز اگر وہ آ جاتے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کی طرف سے ہمیں اپروول ہو جاتا ہے تو مارچ اپریل فیبروری یا مارچ میں ہم الیکشن کروا دیں گے۔ تو ہمارے پاس تو ویسے ہی بڑا کم ٹائم ہے، لیکن اس کم ٹائم میں بھی اگر آپ کراچی آئے ہیں، آپ روڈ پہ نکلتے ہیں، آپ جا کے دیکھیں کہ کیا کے ایم سی اب کام نہیں کر رہی ہے، وہی اختیارات ہیں جو وسیم اختر صاحب کے پاس تھے، وہی پوائنٹس ہیں جو وسیم اختر صاحب کے پاس تھے، لیکن یہ ہم جس طرح کام کر رہے ہیں، آپ کو ڈیلی آپ مرتضیٰ وہاب کا ان کا پیج لائک کر لیں اور آپ ڈیلی دیکھا کریں ان کی ایکٹیویٹیز، کس طرح روڈ بیوٹیفیکیشن کے کام ہو رہے ہیں، پارک کے کتنے ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ وہ کام کر رہے ہیں، انہی تمام اختیارات میں اس سے کچھ زیادہ اختیارات نہیں ملے ان کو، کوئی زیادہ اختیارات نہیں ملے۔ اچھا اس پہ بڑا ویسے وہ ہے ڈفرنس ہو سکتا ہے، ڈفرنس آف تھاٹ۔ جسٹس صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا سر، یہ جو اپروولز کا سلسلہ ہوتا ہے اس پہ ذرا بات کیجیے گا، یہ ڈیسیجن کون لیتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا سندھ حکومت لیتی ہے یا کے ایم سی کو اتنا اختیار ہے قانون میں کہ خود سے ڈیسیجن لینے کا یہ سب؟ دیکھیے کے ایم سی کی جو سچویشن ہے وہ جورسڈکشن کیا ہے آج کل تو یہ ہے کہ ان کے پاس انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ صفائی شفائی کروانا چاہتے ہیں تو کروا لیں۔ ٹھیک ہے، حالانکہ کے ایم سی جو مجھے یاد ہے، میں تو کراچی میں سب آیا تھا، 48 میں آیا تھا، کے ایم سی جو تھی وہ انچارج تھی سارے کراچی کی اور سارے کراچی کو وہ دیکھ بھال کرتی تھی، لیکن وہ چیز ختم ہو گئی آہستہ آہستہ سیاسی کشمکش میں، وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اور یہ ہمیشہ پرابلم جیسے میں نے آپ سے کہا تھا یہ رہا ہے کہ کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ان میں اتنا انٹرسٹ سندھ گورنمنٹ کو نہیں ہے جتنا شاید اب ہو جائے گا، کیونکہ اب تھوڑا آپ کو پتا کہ ان کے اپنے آگے ہیں ایڈمنسٹریٹر، اب شاید چیزیں بہتر ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے سیم پارٹی اگر لوکل بھی اور اوپر رول کر رہی ہو تو فرق آئے گا، یا آپ کو لگ رہا ہے سلسلہ وہی رہے گا؟ نہیں دیکھیے سلسلہ یہاں پرابلم یہاں پہ یہ نہیں ہے، یہاں پہ یہ سچویشن یہ ہوئی ہے کہ یہاں پر ایک شروع میں ایک موومنٹ شروع ہوئی تھی جس کو وہ ایم کیو ایم موومنٹ کہتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ایک قسم کی کانفرنٹیشن شروع ہوئی، اس کی وجہ سے وہ پولرائزیشن اتنی زبردست ہو گئی سندھ گورنمنٹ میں جو حکومت کرتے تھے اور جو یہاں کے لوگ تھے کہ وہ کراچی کو اگنور کیا گیا کمپلیٹلی، اور اس کی وجہ سے آج کراچی سفر کر رہا ہے۔ سر اس پوائنٹ پہ سر ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو بھی میم بھی بات کر رہی تھی، کیا اختیارات جان بوجھ کر پیچھے نہیں دیے گئے تھے پچھلی جتنے چلے وسیم اختر صاحب کا نام لے تھے، یا اب بھی اتنے ہی ہیں؟ آپ کو کیا لگا اب بھی اتنے ہی ہیں یا بڑھ گئے؟ نہیں اب دیکھیے مجھے یہ یاد ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تو ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کراچی ایک قسم کا دبئی بن جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس پہ کام ہوا بھی تھا، کی وجہ سے
انہوں نے ساری ڈیولپمنٹ کروائی تھی کلفٹن کے ایریا میں. کلفٹن کے ایریا میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, انہوں نے ساری ڈیولپمنٹ کروائی تھی. وہ کوشش کر رہے تھے کہ کراچی میں جہاں پہ آج کل ڈومنٹ پلازا ہے وہاں پر ایک ایئرپورٹ بننے والی تھی, اور وہاں پر چاہتے تھے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ کراچی آئیں. ان کا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو کراچی میں بہت انٹرسٹ تھا اور انہوں نے بہت ڈیولپمنٹ کی اس کی, لیکن اس کے بعد پھر جو حالات شروع ہوئے, ایک ممتاز علی بھٹو صاحب مرحوم جو آ گئے, ان کی وجہ سے جو پرابلم کراچی میں کانفرنٹیشن اور پولرائزیشن شروع ہوئی, اور اس کی وجہ سے کراچی کی پاپولیشن کو بہت سفر کرنا پڑا. حالانکہ کراچی ایک ایسی چیز ہے جو کہ سندھ کے لیے ایک قسم کا ایک چیز ایسی ہے جس سے کہ وہ کتنی آمدنی کما سکتے ہیں اور کراچی کو بہترین شہر بنا سکتے ہیں. ان کو چاہیے یہی کہ وہ میکسیمم پاورز دیں لوکل گورنمنٹس کو, میکسیمم پاورز, تاکہ لوکل گورنمنٹ کام کریں اور لوگوں کو فیسلٹیز ایٹ دا گراس روٹس مہیا کریں. آج یہ جو سر ساتھ یہ بھی اس پہ بھی چلیں بات کر لیں اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے. یہ مرزا وہاب صاحب کے حوالے سے آج آپ نے دیکھا جو کارروائی ہوئی, جس سے گلزار صاحب کے ساتھ ایک تھوڑا سا سلسلہ رہا, ان کو ہٹا بھی دیا گیا ایڈمنسٹریٹر سے, دوبارہ انہوں نے معافی مانگی کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایک بات کی کہ آپ سیاست یا سیاستدان کے طور پر آپ جو ہے نا ایڈمنسٹریٹر بننا چاہ رہے ہیں. ایڈمنسٹریٹر کا کام کچھ اور ہے, سیاستدان کا کام ایڈمنسٹریٹر بننا نہیں ہے. اس کو ذرا سا ڈیفائن کیجیے گا. دیکھیے ایڈمنسٹریٹر جو ہوتا ہے وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شہر کے انٹرسٹ میں کام کرے, ٹھیک ہے, پارٹی کے انٹرسٹ میں کام, چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو, کسی جماعت سے تعلق کرتا ہو, ٹھیک ہے. اسی طرح جس طرح سمجھ لیں جس طرح کہ ایک گورنر ہوتا ہے ایک پروونس کا, حالانکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے, لیکن وہ گورنر جو ہے وہ سارے پروونس کے لیے کام کرتا ہے, وہ اس پارٹی کے لیے کام نہیں کرتا. یا پریزیڈنٹ پاکستان کا جو ہوتا ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی سے ریزائن کر کے پریزیڈنٹ بن جائے. یہ ٹریڈیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک نیوٹرل آدمی ہو اور سارے ملک کے لیے سارے پروونس کے لیے کام کرے. لیکن وہ انفارچونیٹلی وہ ٹریڈیشنز ہمارے یہاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. وہ جو انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے وہ اب ختم ہو رہی ہے, اور اس وجہ سے سب حالات ہو رہے ہیں. اگر سب اپنے کام صحیح کریں, مثلاً اب کراچی کے شہر میں ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہیں وہ یہ کہیں کہ جس دن وہ ایڈمنسٹریٹر بنے وہ اپنی پارٹی سے استعفیٰ دے دیں. یہ بڑا اچھا سٹیپ ہو سکتا ہے. مجھے پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں نے تو صرف کراچی کا کام کرنا ہے. اور میرے خیال میں چیف جسٹس صاحب نے یہی کہا تھا کہ بھئی آپ ایڈمنسٹریٹر ہیں, آپ کراچی کے لیے کام کریں, آپ کو آپ کی اپنی پارٹی سے کیا تعلق ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے, یہ اگر ہماری گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ اس چیز کو سمجھ جائے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اور کراچی تو سونے کی چڑیا ہے, اور اس کو اگر وہ استعمال کریں تو کراچی تو ایک مشہور شہر بن سکتا ہے. ڈیفینیٹلی وی کین گرو. میم آپ نے سنا, آپ نے بھی دیکھی ہوگی کارروائی جو آج مرزا وہاب صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے. ان کو یہ کہا گیا کہ سیاست جو ہے وہ نہیں کرنی ہے, ایڈمنسٹریٹر رہنا ہے تو صرف عوام کی خدمت پہ بات کرنی ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے تھوڑی؟ آپ ذاتی طور پہ کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی سیاست ہو گئی تھی؟ معافی تو مانگ لی مرزا صاحب نے, وہ سلسلہ سالو ہو گیا, لیکن کیا پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے اس میں بھی؟ دیکھیے مرتضیٰ اس کا بہت بریف جو ہے وہ ریپلائی کر چکے ہیں, لیکن اگر چونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے, جی پلیز سر نے جو بات کی کہ سیاست, جی سر نے جو بات کی کہ سیاست سے اور ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ الگ ہونا چاہیے. بھائی سیاستدان بھی تو صرف ہم انسان ہی ہے نا, ہم بھی کراچی آئی تھی ہے نا, ہمیں بھی درد ہے اپنے شہر کا, اپنے شہر کے لوگوں کا, یہاں سے مسائل کا. ایک کراچی کا بیٹا ہے مرتضیٰ وہاب بھی کراچی آئی. مطلب پہلے تو یہ رونا جو ہونا, مطلب ایک لسانی سیاست کھیلنا, ایک کارڈ کھیلنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں نا جی, جو ہے مقامی غیر مقامی, انٹیریئر اور رورل اربن, مطلب یہ نفرت کی سیاست لانگ اگین. یہ نفرت کی سیاست ہی اب تک کراچی, بدقسمتی سے کراچی کا ماضی ہے وہ بڑا خون والا رہا ہے. اس کی نفرتوں کی سیاستوں کی وجہ سے کراچی کے بیٹوں نے, اس شہر کے بیٹوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں. تو مجھے لگتا ہے ان چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. اگر ایک انسان ایک کمپیٹنٹ ہے, وہ ایجوکیٹڈ ہے, وہ کراچی کا بیٹا بھی ہے اور وہ کام کرنا چاہتا ہے ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل پارٹی, وہ کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہے, لیکن اگر وہ کمپیٹنٹ ہے, لیکن اگر اس کی نیت صاف ہے, لیکن اگر وہ کام کرنا چاہتا ہے تو کون ڈیسائیڈ کرے گا اگر وہ ایک پولیٹیشن ہے ساتھ میں کہ اس کی نیت کیسی ہے؟ جج کون کرے گا؟ کون یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی نیت کیسی؟ کیا پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی یا بندہ خود ڈیسائیڈ کرے گا؟ میں تو ایسا ہوں. آصف, ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. مرتضیٰ کے ایکشنز نظر نہیں آ رہے آپ کو, ہی از آن گراؤنڈ.
मतलब since he's been appointed as Right. administrator Karachi, he's been on ground. वो उससे पहले भी काम कर रहे थे, वो ज्यादा नजर आते. मैंने ठीक आपसे हो अगेन मैं कहूँगी कि आप मुर्तजा का पेज लाइक करें जाके, ठीक है. नहीं, मैं आप हैं देखिए Twitter उनकी पे. डेली एक्टिविटीज कि वो किस तरह काम कर रहे ठीक हैं. हो. किसी इंसान को ये कह के साइड लाइन कर देना क्योंकि आप सियासतदान है इसलिए आप इस पोस्ट के लिए जो एलिजिबल नहीं आते, दिस इज नॉट फेयर. आपको सब कुछ स्पेस देना चाहिए. जो काम करना चाहता है इस शहर के लिए, सूबे के लिए, उसको मौका मिलना चाहिए. मौका मिलना चाहिए. और आपको लगता है कि मुज़फ़्फ़र आप साहब फ्यूचर में भी इंशाल्लाह प्रॉपर परफॉर्म करेंगे? ठीक हो गया. अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त भी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. यकीनी तौर पर मैं बहुत शुक्र अदा करूँगा. बहुत शुक्रिया आपका तहसीन आबदी साहब, आप हमारे साथ रहीं. जस्टिस साहब बहुत शुक्रिया. यकीनी तौर पर आप सेहत भी एक वजह है आपके शामिल ना होने के, उसके बावजूद भी आप जो है उसको बालाए ताक रख के आते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते होते हैं, बात करते हैं. बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आज के लिए इतना ही. और बात की ऑफ कोर्स शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के हवाले से और कराची के हवाले से. भुट्टो साहब को बड़ा इंटरेस्ट था, जिस तरह भी शाइक उस्मानी साहब फरमा रहे थे. तो यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी का मेन फोकस होना चाहिए सिंध के साथ साथ कराची में, क्योंकि कराची कैन बी अ सोने की चिड़िया, जिस तरह उन्होंने कहा. जो मिर्ज़ा वहाब साहब यकीनी तौर पर एक एजुकेटेड हैं, उनकी वालदा एक बहुत बड़ा नाम थी, उनकी एक लेगेसी भी है, उनको नाम भी उसको आगे लेकर चलना है और फिर सियासत में भी रहना है, तो उनके लिए टफ होगा. बट वी आर वेरी मच ऑफ कोर्स सर्टेन कि इंशाल्लाह ताला एक एजुकेटेड शख्स के हाथ में जब कराची आया है तो उसमें तब्दीलियां आएंगी और बेहतरी आएगी. माजी में क्या होता रहा, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट, बट यस वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह ताला, जिस तरह तहसीन आबदी साहबा कह रही थी कि फ्यूचर में इंशाल्लाह चीजें अच्छी हो जाएंगी. नाज़रीन, आज के लिए इतना ही. आपसे कल मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए. आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए. फी अमानिल्लाह. पाकिस्तान जिंदाबाद.